السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ آج کی یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو مرکزی مسلم لیگ راول پنڈی نے جس کا انعقاد کیا ہے، میں مرکزی مسلم لیگ راول پنڈی کے صدر رانا اشفاق صاحب اور ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیقت کے اندر میرے قائدین اسٹیج پر موجود ہیں، خطیب عالم اسلام، قائد ملت اسلامیہ، عالم اسلام کے دلوں کی دھڑکن، میرے اور آپ کے محبوب قائد پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مکی، ان کے علاوہ عظیم سکالر ادیب ملت مولانا امیر حمزہ صاحب، ان کے علاوہ پاکستان کے ہر دل عزیز خطیب، شیر پاکستان، خطیب پاکستان مولانا منظور احمد صاحب۔ میں اپنے قائدین کے خطابات کے لیے آپ کو جگانا چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ کانفرنس کی ساقی کوثر کی شان میں منعقد کی گئی، جس آقا کی ختم نبوت کا اقرار میرے رب نے پیغمبروں سے لیا، جن کی شان یہ ہے جب زمین کی پشت پہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی۔ جس محبوب نے روئے زمین پہ بیٹھ کے انگلی اٹھائی تھی، رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، ام معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، میرے رب نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے کائنات میں نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ ارے جن کی جدائی میں کھجور کا تنا کائنات میں رویا تھا، جن کو رب نے عالمگیر نبوت دی، جو پہلے آئے، کوئی قوم عاد کا بڑا، کوئی قوم سمود کا بڑا، کوئی بستی کا بڑا، کوئی علاقے کا بڑا، کوئی قبیلے کا بڑا، کوئی ایک صدی کا بڑا، کوئی نصف صدی کا بڑا، لیکن جب میرے آقا آئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے رب نے عالمگیر نبوت دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہودیت عیسائیت کو یہ حق نہیں کہ ان کا نظام چلے، میرے رب نے اپنے محبوب کو غلبہ اسلام کے لیے دعوت و جہاد کا منہج دیا، شہادت کا راستہ دیا، اور بوستو بالسیف میں تلوار لے کے آیا ہوں۔ سیرت النبی ہے یہ، امرنی ربی ان احرک قریشن، یہ سیرت النبی ہے۔ آپ دعوت و جہاد کا مشن لے کے آئے اور رب نے شان اتنی دی، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے،
جن کی عمر کی قسم میرے رب نے لا امروں کا، جب آپ انگلی پکڑ کے چل رہے تھے، جب صفا پہاڑی پہ مبلغ بن کے کھڑے تھے، لوگوں مجھے کیسے پایا؟ مخالف کہتے ہیں صادق و امین پایا۔ ابو سفیان نے حالت کفر میں کہا تھا میں نے آج تک آمنہ کی لال کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ ابو جہل کہتا تھا مجھے ان کی ذات سے اختلاف نہیں، دعوت سے اختلاف ہے۔ سیرت النبی کا سب سے نمایاں پہلو کیا ہے؟ دشمن کب بنے؟ جب یہ صدا لگائی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے کائنات میں کھڑے ہوئے۔ کبھی بدر کے میدان میں آئے، احد کے میدان میں آئے۔ سیرت النبی کیا ہے؟ پیٹ پہ پتھر باندھ کے جہاد کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ سیرت النبی کیا ہے؟ زندگی کے آخری لمحات میں دنیا کفر سے لڑنے کے لیے لشکر اسامہ روانہ کر رہے ہیں۔ کن کی سیرت سننے آئے ہیں؟ میں ایک بات کہتا ہوں، جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، اتنے بابرکت کائنات کو پسینہ آئے، بدبو آئے، سید الکونین کو پسینہ آئے، خوشبو آئے، جن کی سیرت یہ ہے میدان جہاد میں بھی آداب سکھائے، کافروں کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، ان علی اسمان، میرے کئی نام ہیں، انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، انا الماہی، میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے روح زمین سے کفر کو مٹا دے گا۔ ایک اور سید الکونین کی شان میں حدیث پاک فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے رب نے 6 چیزوں پہ، میں نبیوں پہ فضیلت دی، اوتی تو جوامع الکلم، میں بات مختصر کرتا ہوں لیکن جامع، نصرت بالرعب، میرے رب نے دشمن پہ میرا رعب ڈال دیا ہے۔ احلت لی الغنائم، پہلے انبیاء جہاد کرتے تھے، آسمان سے آگ آ کے کھاتی تھی، اب آگ نہیں آئے گی۔ جوئل رزقی تحت ظل الرمح ارسلت الی الخلق کافہ، جو پہلے آئے بستیوں، علاقوں، قوموں کے بڑے آئے، میں کائنات کا قائد بن کے آیا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ختم بی النبیون، میرے رب نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، میرے رب نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ آؤ ختم نبوت پہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، راول پنڈی کے بسنے والوں سن لو، جیسے عقیدے میں سید الکونین کی زندگی نمونہ ہے، جیسے بحثیت شعر آپ کی زندگی نمونہ ہے، بحثیت دائی آپ کی زندگی نمونہ ہے، نماز میں آقا کی زندگی نمونہ ہے، جہاد میں آقا کی زندگی نمونہ ہے، اٹھنے میں زندگی نمونہ ہے۔ لوگوں آؤ ہمارے عقیدے میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، ثقافت میں، چال ڈھال میں آؤ سید الکونین سے رہنمائی لیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی چلا جاتا دوسرا جاتا، انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سایہ کونو خلفاء آئیں گے۔ حضرات جس سیاست میں بھی اللہ کے حبیب کی زندگی نمونہ ہے، جب مدینہ گئے کائنات نے دیکھا، جو چور چوری کرتا تھا ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، زانی زنا کرتا تھا سنسار کر دیا جاتا تھا، سود کے خاتمے کا مدینہ میں جا کے اعلان کیا، اسلامی تجارت کو فروغ دیا۔ ہم صاف کہتے ہیں اگر پاکستان کا استحکام چاہتے ہو، مدینہ والا نظام نافذ کرنا پڑے گا۔ ہم صاف کہتے ہیں مرکزی مسلم لیگ میدان سیاست میں کیوں آئی ہے؟ ہم
پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ امت مسلمہ کو جمع کرنا چاہتے ہیں، ہم اہل پاکستان کو زبان، قوم اور فرقوں کی لڑائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں مساوات چاہتے ہیں، عدل و انصاف چاہتے ہیں، ایسی صالح قیادت پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں جو پارلیمنٹ میں جا کے رب کی توحید کی بات کرے، ختم نبوت کی بات کرے، عظمت صحابہ کی بات کرے، پاکستان کے دفاع کی بات کرے، پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی بات کرے۔ کیا مجھے بتاؤ اس پاکیزہ مشن کے لیے قیادت کا ساتھ دو گے، رانا اشفاق کا ساتھ دو گے، مرکزی مسلم لیگ کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں گے، ہاتھ لا کے چلیں گے، ساتھ دیں گے، قدم کے ساتھ قدم ملائیں گے؟ تو میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی عظمتوں کی، میں بات کر رہا ہوں ساقی کوثر کی، میں بات کر رہا ہوں تاجدار مدینہ کی، میں بات کر رہا ہوں امام الانبیاء کی عظمتوں کی، اور جن کے بارے میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے، وہ آقا تلاش کر۔ اب میں قائدین کے خطاب کے لیے آپ کو تیار کرنے کے لیے آپ نے میرا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر اونچی آواز میں گونج پڑ جائے، پنڈی کے در و دیوار گونج اٹھے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا؟ گونج پڑ جائے، پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ حافظ عبد الرحمن مکی سے رشتہ کیا؟ مولانا امیر حمزہ سے رشتہ کیا؟ شیر پنجاب سے رشتہ کیا؟ اور میں یہ رانا اشفاق وہ نوجوان ہے جب بلوچستان میں سازشیں عروج پہ تھی، اللہ کی قسم یہ وہ نوجوان ہیں جن کا خدمت خلق مشن ہے، کبھی ترفارکر میں کنویں کھدوائے، مظفر آباد میں سلسلہ آیا، ملبے کے ڈھیروں سے میتوں کو نکالا، اور بلوچستان میں امیر محترم نے رانا اشفاق کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے وہ کام کیا جہاں بلوچستان کی دیواروں پہ پاکستان مرد آباد کے نعرے تھے، رانا صاحب کی محنتوں نے رنگ لایا، آج پاکستان کی بلوچستان کی دیواروں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا آپ رانا محمد اشفاق کا ساتھ دو گے؟ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلو گے؟ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلو گے؟ فما علینا الا البلاغ المبین۔